قیامت کے دن تین بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے خاص مقام پر ہوں گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی: ایک کلام پاک، دوسرا امانت، تیسرا رشتہ داری۔ ایک قرآن کریم۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ قرآن کے ظاہر الفاظ تلاوت اور احکام، اور باطنی معنی اخلاص اور عمل، دونوں پہلو ہوں گے۔ جو لوگ قرآن کے حقوق ادا کریں گے، قرآن ان کی سفارش کرے گا، اور جو اس سے غفلت برتیں گے ان کے خلاف حجت قائم ہوگی۔ دوسرا امانت۔ امانت سے مراد ہر وہ ذمہ داری ہے جو انسان کے سپرد کی گئی ہو، خواہ مال کی امانت ہو، راز کی امانت ہو یا دینی و دنیاوی فرائض۔ قیامت کے دن امانت گواہی دے گی کہ کس نے اسے صحیح طور پر ادا کیا اور کس نے خیانت کی۔ تیسرا صلہ رحمی، رشتہ داری۔ رشتہ داری قیامت کے دن پکار کر کہے گی: اے اللہ، جس نے دنیا میں رشتوں کو جوڑا اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جس نے رشتوں کو توڑا اسے اپنے رحمت سے دور فرما۔ یہ حدیث ہمیں تین اہم چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہے: ایک، قرآن سے تعلق مضبوط رکھنا، دوسرا امانت داری اختیار کرنا، تیسرا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی: ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، کلام پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنے رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصد ان کا کمال قرب یہ ہے، حق سبحانہ و تقدس کی عالی دربار میں بہت ہی قریب۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور سفارش کرے گا، ان کے درجات بلند کرائے گا۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائے، تو حق تعالی شان و کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی شان و اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کے حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں کہ اس قوی مقابلے کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح بچاؤ نہیں۔